بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، کتاب العلم ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 17 ہے جی، سب لوگ الرٹ ہو جائیں۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمت۔ اغتباط کہتے ہیں رشک کرنا، علم و حکمت میں رشک کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم میں اور حکمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان جو ہے وہ اس میں انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اور دنیا کی اقوام جو آج آگے ہیں نا، وہ علم اور حکمت کی وجہ سے آگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، تم سمجھ حاصل کرو پہلے سے کہ تم سردار بنائے جاؤ، مطلب یہ کہ تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں۔ اب ظاہر بات ہے، جب ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں بھائی، پھر علم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حاصل بندہ کر سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اب میں نے ذمہ داریاں پڑھنے کے بعد جو چیزیں پڑھی ہیں، بہت مشکل کے ساتھ میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ ٹیچر بن گیا، اب اس نے کام پڑھنا پڑھانا ہے، بھائی یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس نے مطالعہ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک نئی چیز ہے، اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو۔ اب جیسے میں نے ابھی سارا اسکول کا پڑھا، میٹرک، آئی کام، بی وغیرہ، ایم اے انگلش، پھر آگے ایل ایل بی وغیرہ، اب یہ سیپریٹ چیزیں۔ اب فیملی کو ٹائم دینا، اب ٹیچنگ کو ٹائم دینا، پھر باقی وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، اور بعد اس لیے کہ تم سردار بنائے جاؤ، یعنی تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں، پھر بھی سمجھ حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرو۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ سردار بن گئے ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، تو اب آپ علم حاصل نہ کرو، اب آپ مستغنی ہو، بے نیاز ہو۔ دماغ حاضر رکھ کے نا ذرا سب لوگ الرٹ ہو کے بیٹھیں، اور باتیں نہیں کرنی کلاس میں کسی نے۔ اگر کسی نے کوئی بات کی نا تو میں کلاس سے باہر بھیج دوں گا۔ قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم۔ وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم۔ ماشاء اللہ، طالب علم ایسے بعض بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کدھر سبق پڑھنا ہے، وہ آگے پیچھے تھے، وہ بھی استاد کو بتانا پڑتا ہے۔ تحقیق اصحاب نبی نے تعلم علم حاصل کیا، سیکھا، بعد کبر سنہم، اپنی عمر کے بڑا ہونے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھئی اب آپ بڑی عمر کے ہو گئے ہو، اب آپ سیکھ نہیں سکتے ہو۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لو کہ آپ جس عمر کے بھی ہو، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور اس میں جو رکاوٹیں آپ نے عبور کرنی ہے، تو زندگی میں آپ ترقی کریں گے۔ اور کیوں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ابھی لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے، 17-18 سال کی، اب اس نے کیا پڑھنا، ابھی اس کی شادی کر دو۔ اب بندہ، اس کی شادی ہو گئی، داڑھی آ گئی، اب اس نے کیا پڑھنا ہے۔ اب بندے کی شادی ہوگی، اب اس نے کیا پڑھنا ہے۔ تو بھئی علم ان چیزوں کے منافی نہیں ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ قال سمیت و قیس بن ابی حازم قال سمیت و عبداللہ ابن مسعود، جلدی پڑھا کریں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے، وہ حسد کا معنی بھی اقتباط ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر باب کہیں کہ باب الاقتباط، اور ادھر نیچے حسد لے کر آ گئے، اور اس لیے لا حسد کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، المراد بھی ہا ہنا الغبطہ، یہ لکھا ہوا ہے نا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے، رشک نہیں ہے، مگر دو بندوں میں، رجل ایک وہ آدمی، یا رجلین جو بھی پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے صرف کرنے پہ، ہلاک کرنے پہ لگا دیا۔ کہاں پہ؟ فی الحقی، حق میں، درست راستے میں، وہ درست راستے میں یا اللہ کے راستے میں وہ مال صرف کرتا ہے اس کے اوپر۔ ورجل آتا اللہ الحکمہ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنائی دی، فهو یقضی بها ویعلمها، وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ بھائی
تو اگر آپ نے رشک کرنا ہے تو یہ والی ان چیزوں پر آپ رشک کریں، ایسے بندوں پر رشک کریں، نہ کہ یہ ہے کہ فلاں کی گاڑی ہے، فلاں کا بنگلہ ہے، فلاں ایسے ہے، آپ اس پہ نہ آ جائیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب الاقتباس فی العلم والحکمہ قائم کرتے ہیں۔ اب باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخاضر، یہ باب ساتھ ہی قائم کر دیا کہ ایک پیغمبر ہے، اب اس کو جب ضرورت محسوس ہوئی وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ باب ما ذکر، اس کا بیان جو مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں جانے کے بارے میں، الی الخاضر کدھر؟ خضر کی طرف۔ ہمارے یہاں خضر کہہ دیتے ہیں نا، عربی میں خاضر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی خضر کیوں کہہ رہے ہو، خاضر ہے، اور عربی میں ہے نا، ہمارے اردو میں جب کوئی چیز کنورٹ ہوتی ہے تو ہم اپنا جو ہے نا، اپنا جو ذوق ہے زبان کا، وہ اس کا لبادہ ہم اس کو اڑا دیتے ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی، انہوں نے کہا موسیٰ نے، کیا میں آپ کی پیروی کروں اس شرط پہ کہ تعلمنی، آپ مجھے سکھائیں، آپ مجھے تعلیم دیں۔ یہ مشہور واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا جو شخص ہے، عمر میں بھی بڑا ہے اور شخصیت میں بھی بڑا ہے، وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ کوئی چیز معیوب نہیں ہے، یہ کوئی چیز معیوب آپ کو نہیں آتا تو آپ کو، ہمیں نہیں آتا، آپ اس کو سیکھ لو، آپ سیکھ جاؤ گے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا ڈرامے بازی کہ بھی آتا نہیں ہے، پلے کوئی شے نہیں، تو جناب ایفیشنسیاں بھی ویدیاں نے، ڈرامے بازیاں کر کے نا ہم لبادہ تصنع کا اوڑھ لیتے ہیں، تو اس سے بندہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھیں جی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری، ان کا اور حر بن قیس بن حسن فزاری کا جھگڑا ہو گیا، ای تجادل، نیچے لکھا ہوا ہے، فی صاحب موسیٰ، موسیٰ کے صاحب کے بارے میں۔ ابن عباس نے کہا ہوا خاضر، وہ خضر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا تھا، جس بندے کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ خضر ہے۔ فمر بہما ابی بن کعب، ابی بن کعب ان دونوں کے پاس سے گزرے، فدعاہ ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا، کہا انی تمہاری تو انا وصاحب ھذا، میرا اور میرے ساتھی کا جھگڑا ہو گیا، فی صاحب موسیٰ، موسیٰ کے صاحب کے بارے میں، الذی سأل موسیٰ سبیل الی لقی، وہ والا صاحب، وہ والا ساتھی کہ موسیٰ نے السبیل الی لقی، جس کی ملاقات کا راستہ پوچھا تھا کہ بھی اس سے ملنے کے لیے کیسے جانا پڑے گا۔ حل سمیت النبی یذکر شانہ، کیا آپ نے سنا اللہ کے نبی تھے کہ آپ، دروازہ کھلا ہوا ہے، بند کرو دروازہ کھلا ہے، کھڑکیاں بند کر دو کمرے کی۔ حال سمیت النبی یذکر شانہ، کیا آپ نے سنا اللہ کے نبی کو، کیا آپ اس کے شان کو، اس کے معاملے کو ذکر کرتے ہو؟ میں نے کہا کھڑکیاں بند کر دیں۔ قال، انہوں نے کہا نام، ہاں، سمیت النبی، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ کہہ رہے تھے، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ایک دفعہ موسیٰ جو ہیں وہ اس بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، اذ جاءہ رجل، جب آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ جانتے ہیں کسی بندے کو جو زیادہ عالم ہو آپ سے بڑھ کے؟ موسیٰ نے کہا لا، نہیں، میں پیغمبر ہوں، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ فوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کر دی، بلا عبدنا خاضر، کیوں نہیں، بندہ ہے ہمارا، جو بندہ خاضر ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ فسال موسیٰ سبیل الیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف راستہ سالہ پوچھا تھا۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ، اور ان سے کہا گیا، اذا فقدت الحوت، جب تو مچھلی کو گم پائے، فرجی، تو لوٹ آنا، فإنک ستلقاہ، پکانا، تو یقیناً تو اس کو وہاں پہ، یا یقیناً تو اس کو وہاں پہ ملے گا۔ فکانا یتبع اثر الحوت فی البحر، تو وہ مچھلی کا جو نشان ہے سمندر میں، اس کو وہ تلاش کر رہے تھے کہ بھی کب مچھلی جاتی ہے اور ہم وہاں پہ ڈھونڈیں گے۔ تو فقال لموسیٰ، پتاؤ، پھر ان کے نوجوان ساتھی نے موسیٰ سے کہا، ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان کی طرف جگہ پکڑی، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو وہاں پہ بھول آیا ہوں، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے اس کو بلا دیا کہ میں اس کو یاد کروں۔ قال، انہوں نے کہا ذالک ما کنا نبغی فارتدى علی آثارہما قصصا، یہی وہ تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ اپنے پاؤں پہ الٹا، مطلب پیچھا کرتے ہوئے وہ لوٹ آئے۔ فوجد خاضرا، پھر ان دونوں نے خضر کو پایا، فکان من شأنہ ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، پھر ان کے معاملے میں سے پیش آیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔
اب وہ واقعہ اور اس کی جزئیات وغیرہ جو ساری ہیں وہ ایک سیپریٹ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، بڑی عمر کا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو آپ کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے بھائی چلا جانا چاہیے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ باب قول النبی، اب ماضی میں تو مطلب رجحانات اور تھے، اب ہمارے انفرادی طور پہ معاشرتی رجحانات ہیں۔ ہم جو یہ مڈل جو کلاس ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں، عموماً ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی غریب ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بس محدود سا فائدہ لینا ہے، زندگی میں ترقی نہیں کرنی، علم کا ایک خاص مدت ہے، اس کے بعد جناب بندے کا فیملی ہونا چاہیے، بندے کو کام کرنا چاہیے، بس بچے ہونے چاہیے، بس یہ سسٹم ہے۔ جو باقی جو اچھے معاشرے ہیں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ پڑھ لیا، اسپیشلائزیشن کر لی، وہ بہتری لاتے رہتے ہیں، ایم فل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، اس کے اوپر آگے ورک، تاکہ آپ وہ زیادہ سے زیادہ پھر بندہ جو ہے نا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم الکتابہ، اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا کہنا، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے، کتاب کی تعلیم دے دے۔ تو یہ باب قائم کیا کہ استاد کو شاگردوں کو دعا دینی چاہیے، یا پھر اس میں یہ بھی ہے کہ شاگردوں کو استاد سے دعا لینی چاہیے، اس کا بھی اثر ہے۔ اب جو لوگ روحانیت وغیرہ یا مذہبی چیزیں جو مانتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ مذہب سے دور ہیں وہ ان کا ان چیزوں کے اوپر کوئی بلیو نہیں ہے، اور اس لیے دیکھیں کہ ان معاشروں میں اساتذہ کے ساتھ طالب علم جیسے کر لیتے ہیں، یا استاد شاگردوں کے ساتھ اور طرح کا وہ ادھر حساب کتاب ہوتا ہے، ہمارے ہاں اور طرح سے ہوتا ہے۔ چلیں بڑھیں، عموماً ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ ایسے کرتے ہوں، عموماً میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، عن کریمت عن ابن عباس نے کہا زمانی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ زمانے کا معنی ترجمہ کرتے ہیں نا بھیجنا، اور پنجابی جفی پا کے دبانا۔ آپ نے کہا اللہم اے اللہ علمہ الکتاب، اس کو کتاب کی تعلیم دے دے۔ اب یہ چونکہ وہ رشتہ داری بھی ہے نا، تو بندہ گھر میں ہوتا ہے، بچہ ہے، یہ عبداللہ بن عباس بچے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں سے بعض لوگوں نے نکال لیا بے علم پہنچانے کے لیے جو ہے نا، وہ درست یہ ہے کہ جو ہے نا استاد شاگرد کو پکڑ کے دبائے۔ ہاں بھئی، آپ نے لوگوں کو، دوسروں کو، اصحاب رسول کو کیوں نہیں دبایا بھائی؟ ٹھیک ہے، اس لیے آپ بعض گروہ دیکھو گے، وہ بھائی صاحب جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، وہ جفیاں پاندے پہنے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ علم ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ عجیب و غریب۔ چلیں باب متاع یسی و سماع الصغیری، کب چھوٹے بچے کا سماع جو ہے یہ درست ہے، جب وہ اس کو شعور ہے، چیزوں کو وہ سمجھ لیتا ہے، سوال اس سے کوئی بات کی جائے اس کو وہ جواب دے دیتا ہے، اس کو پراپرلی چیز سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ جو ہے نا، یہ حدیث کے سماع کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ اس دور میں طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں جا رہا ہے، حدیث لے رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، زبانی یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بڑا کیا کہتے ہیں، بہت بڑا مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے نا، کہ حدیث کا مسئلہ ہے، آپ اس میں کوئی گڑبڑ کر دیں یا کوئی کمی بیشی ہو جائے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ آج کل سچویشن الگ ہے، اب کون تھا، اس نے حدیثیں بیان کرنی ہے، اس نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا وہ چیزیں اس نے سمجھ جائے گا۔ ایک ہمارے ہاں ایک ہر چیز کا ایک پروسیجر، ایک پروسیس بنا دیا گیا کہ آپ نے اس میں سے گزرنا ہے، اور وہ کرائٹیریا پورا کرنا ہے، پھر آپ کو ڈگری سند دے دی جائے گی، تو اور حساب کتاب بھی آج کل پر چلیں جی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا میں آیا راکبان، سال میں سوار تھا، اللہ ہمارن ایتان، ہمار یعنی گدی پہ، وانا یوم دن کا دناس علیہ السلام، تحقیق میں بالغ ہونے کے قریب تھا، وہ رسول اللہ یصلی بمنن، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے مینا میں، الی غیر جدار، دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ چیز مطلب دیکھی، سنی، پھر آگے بیان کر دی۔ اصل میں نا کچھ لوگوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا تھا نا کہ بھئی آپ حدیث اب سن سکتے ہیں، آپ کا سماع قابل کیا کہتے ہیں اعتماد ہے، اگر اتنی عمر آپ کی ہو جائے، فلاں فلاں شرائط مقرر کر دیں، تو امام بخاری کہہ رہے نہیں، فمررت بین یدی بعض صفی، صف کے کسی حصے کے سامنے سے میں گزرا، وارسل تو لتانا، میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتا وہ چڑھنے لگی، اور میں صف میں داخل ہو گیا، فلم یونکر ذالک علیہ، آپ نے انکار نہیں کیا، یا فلم یونکر ذالک علیہ، اس کا مجھ پر انکار نہیں کیا گیا، اس کو برا نہیں سمجھا گیا، کسی نے یہ نہیں کہا بھی آپ نے غلط کام کیا۔ چلیں
آگے بھی حدیث وہی یعنی زہری عن محمود بن ربیع قال قلت من النبی مجدن، مجھے اللہ کے نبی سے یاد ہے مجدن کھلی کرنا جو آپ نے کی تھی فی وجی میرے چہرے پہ، وانا ابن خمس سنین اور میں 5 سال کا تھا، من دلمن، کلی کہاں سے کی تھی؟ من دلمن، ڈول سے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈول سے پانی پیا اور میرے منہ کے اوپر پیار کے ساتھ آپ نے کلی کر دی۔ کوئی چھوٹے بچے ہیں ان کو یاد، وہ واقعہ یاد ہے، بڑے ہو کے وہ بیان کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ چھوٹا بچہ اگر پڑھتا ہے اس چیزوں کو یاد کر سکتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھیں نہیں، باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم میں نکلنے کا بیان۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو بھئی اگر آپ کو جانا پڑے گا تو آپ سفر کر کے جائیں۔ آج کل تو ایسے ہی ہے نا، سفر کر کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا آپ کالج میں یا اسکول میں، گھر میں یا مدرسے میں چلے جاتے ہو، ایک ہے کہ باہر دور کہیں جانا، آپ پردیس میں چلے جاتے ہو، وہ کہتے ہیں وہ بھی بندہ جا سکتے ہیں، بلکہ اگر علم کی ضرورت ہے اور علاقے میں نہیں ہے آپ کے تو آپ سفر کر کے چلے جائیں۔ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس، جابر بن عبداللہ نے سفر کیا 1 مہینے کی مسافت عبداللہ بن انیس کی طرف، یہ حدیث واحد، ایک حدیث کے بارے میں، ایک حدیث سننی تھی، وہ سننے کے لیے وہ 1 ماہ کا سفر کر کے گئے بھائی۔ تو یہ ترغیب ہے طالب علموں کو، تو آپ علم کی تلاش میں آپ مصائب برداشت کر سکتے ہو، بلکہ آپ کو کرنے چاہیے۔ اس دور میں مصائب تھے، آپ پیدل جانا ہے، آپ نے سواری پہ جانا ہے، راستہ پر خطر ہے، اسباب نہیں ہے۔ آج کل تو سہولت ہے، آپ پڑھنے والے بنے، گورنمنٹ آپ کو پیسے دیتی ہے، اسکالرشپ دنیا دیتی ہے، آپ اپلائی کریں، لیکن ہم چونکہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس زندگی کے دن جو ہے نا وہ گزارنے، ہاں اس لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پڑھیں آگے، پھر وہی حدیث آگے جو بھی آپ نے پڑھی تھی، ان ابن عباس انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ فمر ربی ابی بن کعب فداہ ابن عباس، وہی حدیث ہے نا، ابھی ہم نے اوپر ترجمہ پڑھا، فقال انی تماری دون وصائب یاد فی صاحب موسیٰ الذی سار السبیل الی لقی حل سمعت رسول اللہ یذکر شانہ فقال ابی نام سمعت رسول اللہ یذکر شانہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل جاء رجل فقال تعالی ماذا اعلم منك قال موسیٰ لا فوحى الله الى موسى بلى عبدنا قادر فسال السبيل الى لقي فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فرجی فإنك ستلقى فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى، بس تھوڑی سی چینجنگ کر دی نا، باقی الفاظ وہی ہیں۔ آرأيت إذا بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقال موسى إنك ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصد فوجد خاضرا فكان من شر ما قص الله في كتابه۔ چلے باب فضل من علم وعلم، اس کی فضیلت جس نے جانا، وعلم اور آگے سکھایا، مطلب یہ ہے کہ علم سیکھنا پھر آگے سکھانا، بھائی یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نیچے مثال دی ہے، اور اچھی زمین کے ساتھ جو خود بھی سیر ہوتی ہے اور آگے فائدہ دیتی ہے، یعنی جیسے وہ اچھی زمین ہے نا، ایسا بندہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ پڑھیں کیونکہ علم جب بندہ خود سیکھ لے گا اور تو تقریباً علم کا اثر بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، تو بندے کے اندر انسانیت جو ہے وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، علم سیکھے نا، ہم تو ہوتے ہیں نا رو دھو کے بھئی سال پاس کر رہے ہوتے ہیں، علم سیکھنا اور چیز ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کوئی لیول جو ہے وہ پاس کر لیں، یہ ایک اور چیز ہے، بے رو دھو کے جلدی جلدی آپ نے کر لیا، ایک ایک چیزوں کو آپ نے شوق کے ساتھ پڑھا، ان کو سمجھا، تو وہ چیزیں دماغ کے اوپر اثر چھوڑتی ہیں، اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، آپ چیزوں کو دیکھتے ہو۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ یہ کہیں گے لے فلانے نے ایم اے کر لیا، فلانے 16 فلانا مدرسہ پڑھا ہے، اس کو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اس کو خود کو بھی فائدہ نہیں، دوسروں کو بھی نہیں دیتا، بھائی پڑھا نہیں اس نے نا، اس نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جیسے پڑھنا چاہیے تھا۔ چلیں پڑھیں مثل ما، اس کی مثال باسن اللہ بھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کے ذریعے بھیجا، من الہدا والعلم، یعنی ہدایت اور علم، اس کی مثال کا مثال الغیث الکثیر، زیادہ بارش کی مانند ہے،
اصابہ ارزن جو کسی زمین کو پہنچی، فکان منہا نقیہ پھر زمین میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ نقیہ صاف ستھرا تھا، قابلۃ الماء اس نے پانی کو قبول کر لیا، پانی کو جذب کر لیا، فانبتت الکلا والعشب الکثیرہ پھر اس نے کلا، یہ گھاس ہوتی ہے والعشب الکثیرہ اور بہت زیادہ عام گھاس، خاص گھاس اور عام گھاس یہ کر لیں۔ انہوں نے بعد فرق بیان کیے ہوئے ہیں، جو کلا ہوتی ہے وہ خشک بھی کھاتے ہیں تر بھی کھاتے ہیں، جو عشب ہوتی ہے ایسا لکھا ہوا ہے انہوں نے حاشیے میں نا، وہ تر کھاتے ہیں جانور، خشک وجہ نہیں کھاتے، وہ گھاس ہے نا بھائی، مختلف طرح کی گھاس ہوتی ہے، ایک طرح کی گھاس والعشب الکثیرہ اور ایک دوسری طرح کی گھاس زیادہ اگا دی، ظاہر بات ہے پانی کھڑا ہوتا ہے تو مختلف طرح کی گھاس اگاتی ہے نا۔ وکانت منہا اجادب اور زمین میں سے کچھ جو ہے وہ زمین اجادب کیا کہتے ہیں سخت زمین ہے اور نشیبی زمین ہے، امسکت الماء اس نے پانی کو روکا، فنفع اللہ بها الناس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا، فشاربو انہوں نے پیا، وسقوا اور انہوں نے پانی پلایا، وزرعوا اور انہوں نے کاشتکاری کی، ٹھیک ہے اور صحیح ہے، ہاں جی، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ اور وہ جو بارش ہے اس زمین میں سے ایک دوسرے ٹکڑے کو بھی پہنچی، انما یقیان در حقیقت وہ چٹیل میدان ہے، لا تمسکو مان یعنی جو ایک دوسرا ٹکڑا ہے، لا تمسکو مان پانی بھی نہیں روکتے، ولا تم بھی تو کالان اور وہ جو چٹیل میدان ہے، کاؤن کی جمع کیان ہے بھائی، زمین خشک ہو صاف ہو ٹھوس ہو اس کو کہتے ہیں کا، لا تمسکو مان پانی کو بھی نہیں روکتے، ولا تم بھی تو کالان گھاس کو بھی سوری وہ جو ٹکڑے ہیں یا جو وہ جو زمین ہے، ولا تم بھی تو کالن گھاس بھی نہیں اگاتی، فذالک مثل من یہ اس کی مثال ہے، فقہ فی دین اللہ ونفعہ جس نے اللہ کے دین میں فقہ حاصل کی، ونفعہ بما باسن اللہ اور اللہ نے اس کو فائدہ دیا اس کے ذریعے، اللہ نے مجھے جس کے ساتھ بھیجا، فعلم پھر اس نے جانا اور علم اور اس نے تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ذات کو بھی فائدہ دوسروں کو بھی فائدہ ہے، ایسی زمین ہے، بہت سی زمینیں اچھی زمینیں پانی قبول کرتی ہیں، گھاس وغیرہ اگاتی ہیں، آگے فائدہ بھی دیتی ہیں، بہت سی زمینیں پانی نہیں جاتا لیکن آگے فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ علم سے محروم رہ جاتے ہیں، ومثل من اور اس کی مثال لم یرفع بذالک یہ مثال ہے، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، ومثل من اور اس کی مثال ہے لم یرفع بذالک راسا جس نے اس کے ساتھ اس کے بارے میں اس کے ساتھ سر نہیں بلند کیا یا اس کی طرف سر نہیں اٹھایا، ولم یقبل ھدی اللہ اور اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، الذی ارسلت بہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ ابو عبداللہ نے کہا اسحاق نے عن ابی اسامہ تھا اس سند سے بیان کیا کہ وکان منھا طائفۃ کیلت الماء، اوپر آپ نے پڑھا ہے نا فکان منھا نقیہ قبلت الماء، ایک اور سند سے یہ حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے وکان منھا طائفۃ کیلت الماء، لیکن یہ کیلہ کا معنی اوپر لکھا ہوا ہے امسکت الماء، کاؤن کہتے ہیں، کاؤن لکھا ہوا ہے، اچھا یعلوہ الماء اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ کا معنی یہاں پہ نہیں فٹ ہونا بھائی، کیونکہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا لوٹ جانا کا، تو یہ کاؤن میرا خیال ٹھیک ہے کہ کی آن کی مناسبت سے بتایا آگے کاؤن کا لفظ ہے یعلوہ الماء پانی جس کے اوپر بلند ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر پانی ٹھہر جاتا ہے، اور صف قرآن مجید میں آگے ہے کان صفا تو کان کی مناسبت سے آگے بیان کر دیا، صف کہتے ہیں المستوی من الارض جو ہموار زمین ہوتی ہے اس کو، کان صفا کا مطلب ہے میدان چٹیل میدان جو ہموار ہو، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے نا، کسی چیز کا ذکر آ گیا تو اس کی مناسبت سے جو اور الفاظ ہیں ان کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، پڑھیں جی۔ باب رفع العلم وظہور الجہل علم کے اٹھائے جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کا بیان۔ ربیعہ نے کہا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی علم ہو کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے، علم کو وہ بھول جائے اور علم کی بات کو وہ ترک کر دے، آگے اس کو علم خود تازہ رکھنا چاہیے اور آگے بھی دوسروں کو بھی علم کنوے کرنا چاہیے، علم کی بات پہنچانی چاہیے۔ چلیں پڑھیں۔
قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، اور شرابیں پی جائیں گی، وتشرب الخمر ویظہر الزنا، اور زنا بدکاری جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ ایک اور سند سے حدیث ہے، پڑھیں آگے۔ انس نے کہا لو حدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں ضرور تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو تمہیں میرے بعد کوئی بھی بیان نہیں کرے گا۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان من اشراط الساعۃ یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت ظاہر ہوگی، ویظہر الزنا، بدکاری بھی ظاہر ہوگی، عام ہو جائے گی نا، وتکثر النساء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور مرد کم ہو جائیں گے، حتی یکون لخمسین امرأۃ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے، القیم الواحد، ایک نگران جو ہے وہ مرد ہوگا۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان پڑھیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے نمبر 6 اوپر ڈال دیا ہے، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، باب فضل العلم میں نا اوپر نمبر 6 ڈال کے باہر لکھا ہوا ہے، تو بھئی علم کی فضیلت کے حوالے سے تو کتاب کے شروع میں بھی ذکر ہے، علم کی فضیلت ادھر بھی ذکر کر دی، یہاں بھی ذکر کر دیجیے، تو تکرار آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں لا یقالو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حاضر بابا مکرر لأنه ذکر مرۃ فی اول کتاب العلم لأننا نقول هو ليس بثابت فی اول کتاب العلم فی عامۃ النسخ، جو پہلے شروع میں جو ہے نا علم کی فضیلت کے حوالے سے جو باب گزرا ہے وہ عام نسخوں میں نہیں ہے، پہلی بات۔ والا ان سلم نہ وجود و ہنا کا، اگر ہم اس کا یہ نمبر 6 اشیاء پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ بعض طالب علموں کو پتہ نہیں، وہ کہیں گے یہ حدیث ہے کتنے پڑھی آندہ پہ، والا ان سلم نہ وجود و ہنا کا، اگر ہم وہاں پہ اس کا وجود مان بھی لیں کہ وہاں پہ وہ والا بھی باب ہے، یہ والا بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں فل مراد و تنبیہ ولا فضیلت العلماء بدلیل الآیتین المذکورتین ہناکا فإنہما فی فضیلت العلماء، وہ جو باب ہے علماء کی فضیلت ہے اس میں، وہ ہا ہنا تنبیہ ولا فضیلت العلم، تو یہاں بھی علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ابن عمر نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی صاحب فرما رہے تھے بینما انا نائم، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، دودھ کا پیالہ میرے پاس لایا گیا، فشربت، میں نے پیا، حتی انی یا انی لارا الریہ، میں وہ شرابی دیکھتا ہوں، یخرج فی اظفاری، میرے ناخنوں میں نکل رہی ہے، یعنی اتنا دودھ پیا کہ ناخنوں سے بھی جو ہے نا وہ دودھ باہر نکل رہا ہے۔ ثم اتیت فضل عمر بن الخطاب، پھر میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اب لوگوں نے کہا فما فضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، کیا اس کی آپ نے تعبیر کی؟ آپ نے کہا علم، علم تعبیر کی، مطلب یہ ہے کہ علم اللہ نے مجھے دیا، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیا ہے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی فہم و فراست کی بہت سی باتیں ہماری کیا کہتے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں۔ باب الفتیہ و واقفن علی ظاہر دابت وغیرہ، فتویٰ دینا اس حال میں کہ آدمی کھڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو جانور کی پیٹھ پہ، اور غیریہ یا اس کے علاوہ، مطلب یہ ہے کہ بندہ کہیں سوار ہے، کیا علم کی کوئی بات کر سکتا ہے، یا کہ علم کی بات کرنے کے لیے بندے کو نیچے جو ہے نا وہ اترنا پڑے گا، وہ نہیں اوپر بیٹھ کے بھی آپ علم کی بات کر سکتے ہیں، کو فتویٰ دے سکتے ہیں، پڑھیں۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے مینا میں لوگوں کے لیے، یا سلون، لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے، فجاء رجل، ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اس نے کہا لا ماشور، مجھے نہیں پتا تھا، فہلکت قبل نصبہ، میں نے سر منڈوا دیا پہلے سے کہ میں جانور ذبح کروں۔ آپ نے کہا اذبح، جا جانور ذبح کر، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ آپ پڑھیں گے کتاب الحج میں آگے چل کے، کچھ کام ہوتے ہیں آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جناب کنکر مار رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قربانی کر رہے ہیں، سر مونڈ رہے ہیں، پھر طواف کرنے کے لیے جناب جا رہے ہیں، تو وہ کچھ کام ہیں۔ اب بعض لوگوں نے آگے پیچھے وہ کام کر دیے، تو اس حوالے سے پھر وہ پوچھ رہے ہیں، اب ان کی کیا حیثیت ہے یہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے چل کے کتاب الحج میں۔ اگر ایک بندہ کوئی آگے پیچھے کام کر دیتا ہے تو اس پر اہل علم کا کیا نقطہ نظر ہے۔ کالا اذبح ولا حرج، فجاء آخر، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا لا ماشور، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، فنحرت قبل الارمیہ، میں نے نہر کیا رمی سے پہلے، میں نے جانور ذبح کر دیا کنکر مارنے سے پہلے۔ آپ نے کہا ارمی ولا حرج، جا کنکر مار لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قال فما سئل النبی عن شيء قدم ولا اخر،
راوی نے کہا اللہ کے نبی سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا گیا جس کو آگے کیا گیا یا پیچھے کیا گیا، مگر آپ نے کہہ دیا افعل ولا حرج، جا کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، چلیں۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، اس کا بیان جس نے فتوے کا جواب دیا ہاتھ اور سر کے اشارے سے۔ بھئی آپ منہ سے بولتے ہو، الفاظ دلالت کرتے ہیں نا، رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہاتھ سے رہنمائی ہو جائے، سر ہلانے سے رہنمائی ہو گئی آپ کی، ایک بندہ کہتا ہے کدھر جانا ہے، ادھر جانا، دائیں طرف جانا، آپ سارے لا دیں ہاں جی، اب ہاں جی کہنے سے بھی بات سمجھ آئے گی اور سارے لا دیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیں جی پڑھیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہی حج میں، آپ اس نے سوئی لفی حجتی آپ کے حج میں، فقال ذبحت قبل نرمی، بندے نے کیا دیا، آپ نے، راوی نے کہا فوما بیدی، آپ نے اپنے سر سے سوری اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، قال بلا حرج، جا ٹھیک ہے، قال حلق تو قبل نظمہ فوما بیدی ولا حرج، پڑھیں۔ اب یہی ہے نا، ابھی دور ادھر لوگ کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ پورا مجمع 500 لوگوں کا وہ کہا السلام علیکم، منہ سے بولے گا، آپ ہر ایک کو آپ جا کے اوپر اس کے کان میں بولیں گے وعلیکم السلام، یا اسپیکر میں آپ کہیں گے، اس لیے دور سے لوگ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں سلام کا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں، اور آپ بھی اشارہ کرتے ہو ایسے کر کے، چلیں۔ یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علم والے لوگ کام ہو جائیں گے اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ ظاہر بات دو چیزیں، علم ہے یا پھر جہالت ہوتی ہے، ایک چیز نہیں تو دوسری چیز تو ہوگی نا۔ والفتن، اور فتنے آزمائشیں ہوں گی۔ کتاب الفتن میں آپ پڑھیں گے یہ فتنے کا کنسیپٹ کیا ہے اور کیسے اس کا تعلق فرد کے ساتھ، ایک فیملی کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ یکثر الحرج، حرج زیادہ ہوگا، کیلا کہا گیا یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ فقال ہاکذا بیدہ، پھر آپ نے کہا ہاکذا، ایسے اپنے ہاتھ کے ساتھ، آپ نے اشارہ کیا، فرفعہ، آپ نے اس کو ایک طرف کو کیا، فرفعہ کانو یرید القتل، گویا کہ آپ قتل مراد لے رہے تھے، جیسے قتل کا ہوتا ہے نا، ہم اشارے مختلف کرتے ہیں قتل کے لیے، ہاں، تو ایسے آپ نے ہاتھ ایک طرف سے دوسری طرف کو کیا ایسے کہ بندوں کی گردن اتاری جائے گی، یعنی بندے مارے جائیں گے۔ پڑھیں۔ سو گئے ہیں تو پڑھ نہیں رہے ہو؟ میشا کے پاس آئی، اسما نے کہا بھیا تسلی وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ بھائی پہلے ہی میں آپ کی ذمہ داری میں کر دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بھئی میں آپ کو پڑھنے پہ لگاؤں گا تمہاری کتاب آدھی ہو جائے گی، اس لیے میں خود بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، الرٹ رہا کرو۔ اسما نے کہا میشا کے پاس سے وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، فاذا الناس قیام، اچانک لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، فقال، پھر اس نے کہا سبحان اللہ، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کا ٹائم نہیں ہے سب لوگ، تو ان کو عجیب لگا، وہ پریشان ہے بھئی یہ کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ اوپر کوئی مسئلہ ہے، میں نے کہا آیت النشانی ہے، فاشارت براسی ای نام، اس نے سر اشارہ کیا نام، یعنی ہاں، ابھی نماز میں کلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چھوٹا موٹا اشارہ بندہ کر سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہاں جی، مثلاً ہاں کر سکتے ہیں، مثلاً بریرہ کے پاس کوئی آتی ہے ماں ہم بھی، ہاں جی سالن کا ٹائم ہے، سالن مل رہا ہے، رہ جانا ہے، ابھی برتن کدھر ہے، کولی کدھر ہے، اب یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ اشارہ کر دیا تھے ادھر ٹرنک ہی پئی ہے، کوئی ایشو نہیں، صحیح، فتویٰ مل گیا آپ کو۔ فشارت براسی اینام، فقم تو پھر میں کھڑی ہو گئی، اسما بیان کر رہی ہیں، حتی لانی الغش، یہاں تک کہ غشی بیہوشی مجھ پر غالب آ گئی، فجال تو میں شروع ہوئی، مطلب ایک ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی میں بیہوش ہونے لگا، میں بیہوش ہونے لگی، میں کھلوتی سی یا کھلوتا سی بیہوش ہونے لگا یار اتنی گرمی سی، یا کھلو کے میں ڈگن لگا سی، فجال تو میں شروع ہوئی اصب علی راسی الماء، اپنے سارے پہ پانی جو ہے وہ ڈال رہی تھی، فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثنى علیہ، اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی اور بڑائی بیان کی، پھر کہا ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقام ھذا، نہیں کوئی چیز جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، نہیں ہے کوئی چیز جو مجھے نہیں دکھائی گئی، الا رأیتہ فی مقام ھذا، مگر میں نے وہ دیکھ لیا اپنے اس جگہ میں،
حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی میں نے دیکھ لی۔ فاوحا الیہ، اللہ نے میری طرف وحی کی، یا اوحی الیہ انکم تفتنون فی قبورکم۔ اب یہ کون سی چیزیں کیسے دکھائی گئی اللہ بہتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اجمالاً یا اوورال پکچر دکھا دی گئی بھائی۔ جیسے آپ لوگ ایک ہے کہ کسی ملک میں جاتے ہو، وہاں پہ رہتے ہو، ایک ہے کہ اس کی جو پکچر ہے ایک معاشرے کی جو موٹی موٹی آپ دیکھ لیتے ہو۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، مجھے وحی کی گئی کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری قبروں میں، مثلا و قریبا، مثلا کا لفظ بولا یا قریباً کا، قریباً با لکھا ہوا ہے۔ لا ادری ای ذالک قالت اسما، راوی کہہ رہے میں نہیں جانتا اسما نے کون سا لفظ کہا۔ مثلاً او قریبا من فتنۃ المسیح دجال، مسیح دجال کے فتنے سے قریب قریب، یعنی جتنا بڑا وہ فتنہ ہے نا مسیح دجال کا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ تمہیں قبر میں پیش آئے گا۔ یقالو کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا علم کیا ہے؟ بندے سے مراد پیغمبر، رہا ایمان والا، اول موقن یہ یقین رکھنے والا، لا ادری ایہما قالت اسما، میں نہیں جانتا اسما نے کون سا لفظ کہا۔ وہ کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ، یہ محمد ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ ابھی کیسے مطلب قبر میں کیسے پتہ چلے گا، اللہ بہتر سمجھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا محمد ہوا رسول اللہ، چونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں نا، بات کو کلوز کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے بھائی اللہ کے نبی آ جائیں گے وہاں پہ، یا تصویر آ جائے گی، یا اس طرح یہ جو بھی ادھر باتیں بھائی یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی نا، جب نہیں لکھی ہوئی تو ہم کیسے ایسے تعین کر دیں؟ جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ بھئی خدا ہے، پیغمبر ہے، کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سچی ہیں، تو پھر یہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے، بس ہم اس کا یہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی واضح توجیہ کرنا اور اس کی پکچر بتانا یہ مذہب میں امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ہوا محمد ہوا رسول اللہ جانا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس بینات واضح دلائل اور ہدایت لے کر آیا، یہ ہدایت لے کر آئے محمد، فاجبنا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، وتبعنا، ہم نے اس کی پیروی کی، ہوا محمد، یہ محمد ہے، ثلاثاً 3 دفعہ کر وہ کہے گا۔ فیقالو، پھر کہا جائے گا نم سو جا، سال یعنی سال میں کہ تو نیک ہے، قد علمنا ان کنت لموقنا بہ، تحقیق ہم نے جان لیا، ٹھیک ہے، تحقیق ہمیں علم ہو گیا، یا ان کنتا، اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کنتا لموقنا بہ، تو یقین رکھنے والا تھا۔ اچھا جی، وہ عمل منافق کو رہا منافق، اب اول مرتاب، یہ شک والا، لا ادری ای ذالک قالت اسما، میں نہیں جانتا اسما نے کیا کہا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے۔ سمیعت الناس یقولون شیئا، میں نے تو لوگوں سے سنا تھا وہ کچھ کہتے تھے، فقلت، تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ چلے باب تعدید نبی وفد عبدالقیس، اللہ کے نبی کو ابھارنا عبدالقیس کے وفد کو، گروہ کو، الان اس بات پہ کہ یحفظوا الایمان والعلم، کہ وہ ایمان اور علم کو یاد رکھیں، یاد کریں، علم کی باتیں اور ایمان کی باتوں کو وہ یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ وَيُخْبِرُ مَن وَرَاءَهُمْ، اور وہ خبر دیں ان کو جو ان کے پیچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم کی بات کو انسان کو یاد کرنا چاہیے اور پھر آگے دوسروں کو بتانا چاہیے۔ پیغمبر نے اس پر ترغیب دی ہے۔ مالک بن حویرث نے کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، فعلموہم، پھر ان کو تعلیم دو، ان کو سکھاؤ۔ خود آتا ہوگا تو بھئی آگے بندہ سکھائے گا نا، خود آتا ہوگا، اگر آتا ہی نہیں ہے تو کیا سکھائے گا، وہ خاک سکھائے گا، وہ پڑھا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، عبدالقیس کا وفد اتى النبی، پیغمبر کے پاس ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے کہا من الوفد او من القوم، کون سا وفد ہے، کون سے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا ربی ہیں۔ آپ نے کہا مرحبا بالقوم او بالوفد، یہ لفظ بولا، خوش آمدید قوم کو یا وفد کو، غیر خزایہ ولا ندامہ، اس حال میں کہ پریشان نہیں ہوئے آپ اور پشیمان نہیں ہوئے، رسوا نہیں ہوئے، سوری خزایہ رسوا نہیں ہوئے اور پشیمان نہیں ہوئے، شرمندہ نہیں ہوئے۔ لڑائی ہوتی، آپ کو پھینٹا لگتا، پھر آپ بات مانتے، رسوائی ہوتی، شرمندگی ہوتی، آپ خود ہی آ گئے ہو۔ لوگوں نے کہا انا ناتی کا، انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آتے ہیں، من شقۃ بعیدۃ، دور مسافر سے، ای
نیچے لکھا اسفر البعیر شکا کا معنی، وبیننا وبینک ہذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کو مضر کے کافروں کا ہے، ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر حرام، اور ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس ہیں مگر حرمت والے مہینے میں، فمرنا بامر، آپ ہمیں حکم دے دیں کسی چیز کا، نخبر بھی یا نخبر بھی، ہم اس کے ذریعے خبر دیں، من ان کو ورانا جو ہمارے پیچھے ہیں، ندخل بھی الجنہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، فامرهم باربعین ونہاهم عن اربعین، آپ نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا، بیسک جو چیزیں آپ نے ان کو بتا دی، امرهم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے حکم دیا اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا، آپ نے کہا صرف گاڈ ایک ہے، خدا ایک ہے، کوئی اور نہیں، حال تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا مطلب تم جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہا یہ مطلب ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ورنہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنا، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان، یہ ساری چیزیں، وتؤتوا الخمس من المغنم، اور مال غنیمت میں خمس بھی تم دو گے، ونہاہم عن الدباء، اور آپ نے ان کو منع کر دیا کدو کے برتن سے، اور سبز مٹکے سے، ہندم مزفت، اور تارکول والے برتن، شعبہ نے کہا ربما قال نقیر، بس اوقات نقیر کا لفظ بولا، اور بس اوقات مقیر کا لفظ بولا، ٹھیک ہے، کھجور کا جو ہوتا ہے نا اس میں لکڑی میں کرید کے تو وہ برتن پیالہ بنا لیتے تھے، وربما قال المقیر قال احفظوہ، آپ نے کہا ان کو یاد کر لو، واخبروہ بمن وراءکم، اور خبر دو ان کو جو تمہارے پیچھے ہیں، عارضی طور پہ آپ نے منع کیا تھا، یہ سبب پورا کرنا ہے بھی ابھی ہم نے، پھر اس کے بعد باب الرحلت، یہ تھوڑا سا رہتا ہے ابھی نا، ایک باب ہے، آپ تھک بڑی جلدی جاتے ہو، یہ تھوڑا یہ سبب میرے پر پورا کر لیں پھر اب بات کرتے ہیں۔ باب الرحلت فی المسئلۃ النازلہ، صبر کا بیان فی المسئلہ، اس مسئلے میں، اس پریشانی میں، نازلہ جو پیش آ جائے، اگر آپ کے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، بھئی کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ کو نہیں پتہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا شرعی جواب کیا ہے، تو آپ سفر کر کے جائیں، جا کر پوچھ کے، اب یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب دور نے یہ چلو چھوڑو جدو ملن کے پوچھ لیں گے، نہیں فوراً جاؤ پڑھیں۔ آج کل تو دنیا سمٹ گئی ہے بھائی، مولوی صاحب آپ کی جیب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مولوی صاحب آپ کی جیب میں، بھائی نکالو، مولوی صاحب سے پوچھ لو، جب مرضی اٹھا لو مولوی صاحب کو، پڑھیں۔ اب آپ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقبہ بن حارث سے مروی ہے انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیر، انہوں نے ابو احاب بن عزیر کی بیٹی کی شادی کی، فاتح تو امراتن، ایک عورت ان کے پاس آئی، اس نے کہا انی کا درزات ہو عقبہ واللتی تزوج بہا، میں نے دودھ پلایا عقبہ کو اور اس کو جس کے ساتھ نے نکاح کیا ہے، یہ دونوں بہن بھرا ہیں بھائی، یہ بہن بھراؤں کی شادی ہو گئی۔ عقبہ نے اسے کہا معلوم ورنہ کی ارزاتی نہیں ولا اخبارتی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں علم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی بات ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھے خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سوار ہو کے مدینہ میں، اللہ کے نبی کے پاس سوار ہو کے مدینہ میں گیا، یعنی مدینہ میں اللہ کے نبی کے تھے نا، اس کے گیا، فسالہ ہو، پھر آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کیفا، کیسے یہ نکاح ہوگا، وقت کی ہے جب کہ یہ بات کی گئی ہے، ففارا کا عقبہ سے الگ ہو گیا، بنا کا زوجن غیر، اور اس عورت نے اس کے علاوہ کسی اور خامد سے نکاح کر لیا۔ عجیب بات ہے نا ویسے، ہاں جی، عجیب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جن معاشروں میں یہ ایسے یہ ہوتے ہیں نا، دودھ شدھ پلانا، یا لونڈیاں شونڈیاں اس دور میں تھیں، وہ دودھ ویسے پلا دیتی تھیں، بال روندا پہ ہے نا کسی دا لنگدے پہ دودھ پلا دو، کسی سے کر گیا ہو جناب بال روندا پہ دودھ چکا اپنا پلا دے، وہ کلچر ہوتا ہے بھائی، کلچر۔ آج کل بھی بعض معاشروں میں یہ چیزیں ہیں کہ دودھ پلانا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس نے پلا دیا ہوگا، لونڈی ہے وہ گھر میں گئی، وہ بچہ روندا پہ، ماں نہیں ہے گی ان کے، چلو اندے پتر نے دودھ پلا دینی ہے، اور نال دی گوانڈیاں کر گئی، ادھر بچی روندی پی، انہوں نے دودھ پوا دیتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ جب کوئی کام عام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی مطلب اتنی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس نے وہ بتایا نہیں کہ میں دودھ پلایا گیا، کوئی بڑا کام کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ کلچر نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ہاں جی، جہاں پہ کلچر ہے آج کل بھی میرا خیال بعض جگہوں میں خواتین مل جاتی ہیں، دودھ پلوانا ہے ٹھیک ہے جی، پیسے لیں گے دودھ پلا دیں گے، وہ پڑھیں۔
باب التناوب فی العلم، علم میں باری کا بیان۔ اگر آپ اکٹھے رہتے ہیں تو مطلب ہے سب لوگ نہیں جا سکتے، یا ایک بندہ مستقل نہیں جا سکتا، تو باری باری آپ سیکھ لیں اور ایک دوسروں کو سکھا دیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن انذوری قال وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور عن عبداللہ بن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کون تو انا بجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا پڑوسی انصار میں سے بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے، وہی من اوائل المدینہ، اور یہ مدینہ کے بلائی گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے، مدینہ کے بلائی علاقوں میں سے ایک علاقہ۔ مدینہ کے اطراف میں پہاڑ تھے نا، تو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے تھے، ان کو اوالی کہا جاتا تھا، وہاں اونچی جگہ۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، ہم باری باری آتے تھے، اترتے تھے پیغمبر کے پاس، پیغمبر پر اترتے تھے باری باری، مطلب یہ ہے کہ تو تھلے آنا، تھلے مدینہ نیچے تھا نا، تو اوپر سے نیچے آنا کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کے لیے۔ ینزل یومن، ایک دن وہ اترتا، وانزل یومن، اور ایک دن میں اترتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ، جب میں اترتا، جِئْتُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو میں اس کے بعد اس دن کی خبر من الوحی، یعنی وحی وغیرہ اور اس کے علاوہ جو دیگر خبریں وہ ساری لے کے آتا۔ وَإِذَا نَزَلَ، جب وہ اترتا، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وہ بھی ویسے ہی کرتا۔ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ، میرے ساتھی نے جو انصاری تھا، یوم نوبتی، اپنے باری کے دن، فنازلہ، وہ اترا، پھر وہ واپس گیا، فضرب بابی ضربا شدیدا، اس نے میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، میرے دروازے کو مارا، زور سے مارنا۔ فقال، پھر اس نے کہا سما ہوا، یہاں پہ کوئی ہے، جلدی جلدی باہر آؤ۔ ففزعت، تو میں پریشان ہو گیا، فخرجت الیہ، میں نکلا۔ فقال، پھر اس نے کہا قد حدث امر عظیم، یہ حدیث نا لمبی، آپ آگے چل کے پڑھیں گے۔ جو یہاں پہ مین بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ باب التناوب فی العلم، اور ادھر آ گیا کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ، باری باری آتے تھے، بس یہ بتانا مقصد ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا پیش آیا، پھر آگے اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا، یہ تفصیل حدیث آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا قد حدث امر عظیم، بڑا مسئلہ پیش آ گیا، واقعہ ہو گیا، کل آپ نے پڑھا ہے نا، حدث حدوثا، واقعہ ہونا، پیش آنا۔ ودخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گیا، فیدا، یہ تب کہ اچانک وہ رو رہی تھی، میں نے کہا تعالیٰ کا کنہ رسول اللہ، کیا اللہ کے پیغمبر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دی؟ اس نے کہا اللہ ادری، میں نہیں جانتی۔ ثم دخلت علی النبی، اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا وانا قائم، اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، اطلقت نساء، کا کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ آپ نے کہا نہیں۔ فقلت، میں نے کہا اللہ اکبر، ہاں جی سنا ہوا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، نصیحت میں اور تعلیم میں غصے کا بیان، اذا رأى، جب آدمی دیکھے، ما، وہ چیز جو ناپسند کرے، مطلب یہ کہ معلم جو ہے وہ غصہ بھی کر سکتا ہے، اگر غصہ کرنے کی ضرورت ہو تو چلے۔ اب یہ نہیں ہے کہ استاد نے ماڑی گل کر دی تھی جناب تو منہ سجا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور انج جی ہوں کوکڑا پی گیا ہوں، تو یہ نہیں ہے، استاد ہے نا وہ بھی انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی بندہ کہہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ استاد ہر وقت منہ سجائی رکھیں، جی میں استاد میں کوکڑا پیا ہوں، ہر وقت غصہ ہی غصہ، طالب علم ڈردے رہن، طالب علم کا پنجابی موتر خشک ہویا رہے، ہوتے ہیں نا کئی اس طرح کے استاد ہوتے ہیں کہ طالب علم بیٹھ جائے، موتر آیا بھی ہو تو وہ وہاں پہ خشک ہو جاتا ہے، اس طرح کا بندے کو بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر بندہ علم سکھا نہیں سکتا، یا وہ جو ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے نا، دوری پیدا ہو جاتی ہے، طالب علم دور رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بات کھول کے کر نہیں سکتے، تو پھر مطلب یہ کہ یہ چیز علم میں اچھی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی استاد دا روب ہونا چاہیے، کہ ہر وقت استاد دا منہ سجیا ہونا چاہیے، جی میں گھروں کوٹ کھا کے آیا ہوں۔ انا بھی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ، ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی، لا قاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، میں قریب نہیں ہوں، اچھا یہ ککڑ بھی رہا ماشاءاللہ، یہ لگا کوٹ کھا کے آندا ڈیلی اتنے آن کے بانگا دین لگ پیندا ہے، ایسے وقت لا قادو، میں قریب نہیں ہوں کہ میں نماز کو پا لوں، مما یطول، اس وجہ سے یطول بنا فلان، فلاں شخص ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے، فلاں کہ ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، طوالت اختیار کرنے کی وجہ سے میں نماز نہیں پاتا ہوں۔ ہمارے تو نبی افیم، میں کہتا میں نماز نہیں جانا، میں پیچھے کام شام کرنے ہوندے نے، اور بھائی صاحب اری نماز شروع کر دیں، نماز ہی نہیں مکدی ہونا دی، لمبیاں صورتیں پڑھتے ہیں، ابھی لوگ بولتے نہیں ہیں، اور میں مطلب مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں اکیلے نماز پڑھ لوں گا، میں مسجد نماز ہی نہیں پڑھنی۔ ہمارا ہی تو نبی، میں نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو فی موعظۃ، کسی نصیحت میں، اشد غضبا، زیادہ غصہ کریں، من یوم الدین، اس دن سے بڑھ کے۔ آپ نے کہا اے لوگو
انکم منفرون، تم لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، متنفر کرنے والے ہو جماعتوں سے. ومن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کا نماز پڑھائے چاہیے کہ وہ ہلکے نماز پڑھائے، چاہیے کہ وہ تخفیف کرے. فإن نفیم، کیونکہ ان میں بیمار بھی ہے اور کمزور بھی ہے، وذل حاجتی، اور حاجت والا بھی ہے. چلیں پڑھو اک دیو. باعث زید بن خالد الجہنی ان نبی صلی اللہ رجل لقطہ، ایک بندے نے اللہ کے نبی سے سوال کیا لقطہ گری پڑی چیز کے بارے میں. آپ نے کہا عرف وقاءہا او قالا وعاءہا، اس کا تسمہ پہچان لے، یا اس کا جو برتن ہے، وہ افاسا، اور اس کی جو رسی ہے اس کو پہچان لے. افاس کا معنی میرا خیال یہی ہے، افاس نہیں، وہ جو تھیلے شیلے ہوتی ہیں، جس میں تھیلی برتن، و افاسا، اور اس کے تھیلا بھی اس کا آتا ہے، افاس کا معنی تھیلا بھی آتا ہے، اور رسی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے بھائی. اور بھائی پرانے لوگ سے نا، یہ آج کل یہ آپ کے بٹوے چھٹوے بڑے جناب اس دور میں نہیں ہوتے تھے. وہ چھوٹا سا کپڑا اس کو سی لیا، تھیلی بنا لی، اس کے اندر پیسے ڈال لیے. کئی لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے تھے جناب، وہ توتی دے اڑونگے ہوئے پیسے واڑ لیں. آج کل بھی کئی بڑھیاں پرانیاں مائیاں نو عادت ہوتی ہے نا، کوئی چیز ملی ہے تو شلوار دے وہ نیفے ہی واڑ لیندیاں نے، یا شلوار دے وچ پا کے نا وہ تم مروڑا دے کے ستن اتن چاڑ لو. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب کیا ہوا، آپ نے کہا ثم معرفہ سنتن، پھر 1 سال اس کی پہچان کروا. ثم مستمتع بہا، پھر اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لے. آج کل بھائی وہ تو اس دور کے حساب سے آپ بتا دیا، آج کل ہر جگہ پہ الگ الگ طور طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ نے تشہیر کرانی ہے کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کے بھی مطلب آج کل اخبارات وغیرہ، یا پھر یہ کہ پولیس کو آپ دے ہو اور اندراج کروایا ہو. یہ اس کا ہر ایک جگہ پہ نا الگ الگ اس کا جو ہے نا طور طریقہ ہے. ادھر میں جاتا نہیں ہوں، پھر جب ہم پڑھیں گے لقطہ میں پھر وہاں پہ بتاؤں گا میں اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں. ثم استمتع بہا، پھر اس سے فائدہ اٹھا لے. فإن جاء ربہ، اگر اس کا مالک آ گیا، آئے فادھا الیہ، تو اس کو وہ چیز دے دیں. اس نے کہا فضالت الابلی، گم شدہ اونٹ، فغاضبہ، آپ کو غصہ آ گیا. حتی احمرت بینتہ، یہاں تک کہ آپ کی جو رخسار ہیں، گالیں رخسار وہ سرخ ہو گئے. یا پھر یہ کہ احمر جو چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا مالا کا والا، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ماہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ، وہ ہزا، اور اس کا جوتا ہے. او بھوک پیاس نال نہیں، اونٹ مرن لگ گیا، ٹور کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، پانی وہاں پہ کم تھا نا بھائی، چھوٹا موٹا جانور مر جائے گا، پیاس سے مر جائے گا، یا اس کو کوئی جانور پکڑ کے لے جائے گا. آپ نے کہا تارد الماء، اونٹ پانی پہ جائے گا، بطرہ شجرہ، درخت کو چر لے گا. فذرہا، اس کو چھوڑ دے. حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک اس کو اس کا مالک ملے. اس نے کہا فضالت الغنم، گمشدہ بکری. آپ نے کہا لاگا تیری پکڑ لیں. جہاں پہ بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے پاس سینکڑوں کے حساب سے، وہاں ایک آدھی بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایک آدھی مرغی کی، مرغی فارم والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے آپ نے کہا لاگا وہ تیری ہے، کیونکہ جندی بکری گواچ گئی ہے. عموماً 2-4 بکریوں کی بندہ بھائی سنبھال کے رکھے گا، اور اگر کوئی بکری گم ہو گئی ہے، بکریوں والا ایریا ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ کہ کسی بڑے ریبڑ میں سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ توجہ نہیں دیتے اس پہ. آپ نے کہا وہ تیری ہے، یہ تیرے بھائی کی ہے، یہ نہیں کوئی اور پکڑ لے گا. او لذیب، یا پھر بھیڑیے کی ہے. پڑھیں. نبی موسیٰ قال سئل النبی عن اشیاء، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا چند چیزوں کے بارے میں آپ نے ناپسند کیا. فلما اکثر علیہ، جب آپ سے زیادہ پوچھا گیا آپ کو غصہ آ گیا. پھر آپ نے لوگوں سے کہا سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں جو تم چاہتے ہو. ایک بندے نے کہا ماں نبی، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ماں نبی یا رسول اللہ، آپ نے کہا تیرا باپ سالم ہے. مولا شیبہ، شیبہ کا جو ذات کردہ غلام ہے. فلما را عمر، جب عمر نے دیکھا معافی وجہ، جو آپ کے چہرے میں تھا، یعنی غصہ کرنا، من آثار الغضب بھی نیچے لکھا ہوا ہے. آپ اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، آپ معاف کر دیں، غصہ نہ کریں. ہم جو فضول کویسچن کر رہے تھے آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ ہمارا
ختم ہو جائے گا کتاب العلم۔